اب میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی رپورٹ، مدرسہ مصباح العلوم کمہریہ بزرگ کی رپورٹ، اس ادارے کے مایہ ناز استاذ مفتی عبدالماجد صاحب قاسمی مفتاحی تشریف لائیں، جو صدر مدرس ہیں مدرسہ حاضہ کے، وہ تشریف لائیں اور رپورٹ پیش فرمائیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں تاکہ مفتی صاحب کو رپورٹ پیش کرنے میں آسانی ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً ومسلماً اما بعد۔ آئی ہے بہار، چلو پھول سے دامن بھر لیں۔ آج کے اس بابرکت اجلاس میں اپنی طرف سے اور مدرسے کی طرف سے اور اہلیان کمہریہ بزرگ کی طرف سے آئے ہوئے اپنے تمام مہمانان کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ صدر جلسہ، مہمانان ذی وقار، معزز حاضرین، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب دہلی اجڑی اور اس کی سیاسی بساط الٹ گئی تو دہلی کی علمی مرکزیت بھی ختم ہو گئی اور علم و دانش کا کارواں وہاں سے رختے سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت کے اہل اللہ، خصوصیت سے اس بزرگوں میں جو خود سکونی انقلابات سے گزر چکے تھے اور مسلمانوں کی نعشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ چکے تھے، یہ فکر و اضطراب لاحق ہوا کہ علم و معرفت کے اس کارواں کو کہاں ٹھکانہ دیا جائے۔ اس وقت بنیادی نقطہ نظر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بندی کے لیے ایک دینی و علمی درسگاہ کا قیام ناگزیر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک اور تعلیمات سے متاثر ہو کر چند علماء نے برطانوی ہند میں دینی مدارس کے قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اسی مرکزی فکر کی روشنی میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے دیوبند کی چھتہ مسجد میں انار کے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح کیا۔ پھر دینی مدارس کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا تو برطانوی سامراج میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس وقت دین کی بقا اور اسلامی تہذیب کو بچانے کی ذمہ داری علماء کرام اور مدارس دینیہ پر آ پڑی تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مدارس اسلامیہ ہی وہ مراکز ہیں جہاں سے اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم کمہریہ بزرگ بھی ہے، جس کا سنگ بنیاد آج سے 72 سال قبل 1374 ہجری مطابق 1953 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے شاگرد رسید حضرت مولانا شوکت علی صاحب قاسمی بستوی علیہ الرحمہ اور علاقے کے چند ہمدرد حضرات نے مکتب کی شکل میں ایک دینی درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ پھر وہ حضرات اس میں تن من دھن کے ساتھ اس طرح مشغول ہوئے کہ ان کی سعی مسلسل کو بار آوری ہوئی اور بحمداللہ مکتب سے ایک شاندار عربی درسگاہ کی شکل میں بنام مدرسہ عربیہ مصباح العلوم موجود ہے، جو علاقے کی تاریخ میں مشعل راہ بنا ہوا ہے اور نونہالان امت کی دینی و تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جہاں دارالعلوم دیوبند کے نہج پر قافیہ و قدوری کی جماعت کا عموماً اور گاہے بگاہے جلالین و مشکات شریف تک کی تعلیم کا معقول نظم رہا ہے، جہاں سے بڑی بڑی نابغیر روزگار ہستیاں پیدا ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی اس چمن کی آبیاری میں یہاں کے ارباب علم و ہنر خصوصاً بانی مدرسہ حضرت مولانا شوکت علی صاحب قاسمی بستوی علیہ الرحمہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی عمر تج کر دی، اپنے حیات مستعار کے قیمتی لمحات اس کے سنوارنے میں لگا دیے۔ انہی خدمات پرخلوص کے پر اثر زیر اثر مدرسہ عربیہ مصباح العلوم ایک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا، اور آج علاقے کی تعلیمی، تبلیغی، اشاعت علوم و فنون اور قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے اور ام المدارس کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، افسوس کہ یہ ادارہ ماضی میں اختلاف و حوادث کا شکار ہوا، بہت سے نشیب و فراز اور نامساعد حالات کا سامنا کیا، حرص و حوث کی باد سموم سے
اس گلشن علمی کے گل و گنچے مرجھانے لگے اور اس کی زیاباشی پھیکی پڑ گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہوا اور یہ ادارہ دوبارہ منظم طریقے سے شروع ہوا۔ ناظم مدرسہ جناب حافظ نثار اللہ صاحب کی معیت اور ذمہ داران مدرسہ کی سعی اور دور اندیشی سے ماضی قریب کی بافیض شخصیت عارف باللہ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی علیہ الرحمہ کے شاگرد جناب مولانا منصور احمد صاحب قاسمی مہاراج جندی کی شکل میں ایک قابل اور باصلاحیت شخصیت کو اہتمام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بحمد اللہ اب یہ ادارہ پھر اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی علمی عظمت رفتہ کی بحالی کی طرف محو گامزن ہے۔ فی الحال شعبہ اطفال، شعبہ پرائمری، شعبہ ناظرہ اور شعبہ حفظ کی درسگاہیں ہیں۔ درجات پرائمری میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ٹھوس دینی و عصری تعلیم دی جاتی ہے اور شعبہ ناظرہ و حفظ کی 2 درسگاہیں 2 ماہر اساتذہ کی نگرانی میں چل رہی ہیں۔ مستقبل میں بلند عزائم اور منصوبے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شرمندہ تعبیر فرمائیں۔ مقیم و غیر مقیم طلبہ کی مجموعی تعداد 250 کے قریب ہے اور کل عملہ 13 اسٹاف پر مشتمل ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہماری اس 2 روزہ پروگرام میں ہماری حقیر سی دعوت پر ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید الدین صاحب قاسمی عارف باللہ، حضرت مولانا مفتی سفیان احمد صاحب قاسمی عظمی، حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب قاسمی عظمی مقرر بے مثال، حضرت مولانا محمد شبلی صاحب قاسمی بہرائچی، حضرت مولانا مفتی مشکور احمد صاحب قاسمی حیدرآباد، حضرت مولانا لیاقت علی خان صاحب قاسمی امام و خطیب بھنڈی بازار ممبئی، حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی، حضرت مولانا عرفات اعجاز احمد صاحب عازمی اور دیگر معزز علماء کرام تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی، جس پر ہم تمام خدام مدرسہ و اہلیان کمہریاں بزرگ ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ باری تعالیٰ ان کے برکات کے جلوے مدرسے میں ظاہر فرمائے، آمین۔ انہی کلمات پر میں مدرسے کی تعارفی رپورٹ ختم کرتا ہوں اور اپنے معقر مہمانان اعظام اور اطراف و اکناف کے مدارس سے آئے ہوئے ذمہ داران و اساتذہ کرام اور دیگر مہمانان کرام کا والہانہ استقبال کرتا ہوں۔ باری تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین متین کی خدمت میں لگائے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں مدرسے کا تعارف اور اس کے نشیب و فراز کی داستان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔